السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تجارتی سامان دے کر ملک شام کے لیے روانہ کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کپڑا اور تجارتی سامان لے کر ملک شام کے لیے روانہ ہوئے۔ اور ملک شام میں جب گئے ہیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک خاص بالکل جس کا نام مسیرہ آتا ہے، میسرہ بھی کہتے ہیں، تو غلام ہے حضرت خدیجہ کا، بالکل خاص غلام ہیں۔ اور حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی کے ساتھ ان کو روانہ کیا۔ تو جب یہ دونوں حضرات روانہ ہو گئے اور پورا راستہ اور پورا سفر اور پھر وہاں کاروبار، اور اس غلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل قریب سے دیکھا، آپ کی خوبیوں کو، آپ کی صفات کو، آپ کی بزرگیوں کو، آپ کے سعادت مندی کو، آپ کی صداقت کو، آپ کی اچھائیوں کو، آپ کی سچائی کو، امانت داری کو، حیا کو، ایمانداری کو جب بالکل قریب سے دیکھا ہے تو انہوں نے آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سفر سے واپسی پر حضرت خدیجہ کو ساری باتیں اور ساری سچائی بتائی ہے، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کی اور بتایا کہ میں نے ان کو ایسا صادق پایا، ایسا سچا پایا، ایسا امانت دار پایا، ایسا نرم مزاج پایا، ایسی بزرگیاں میں نے ان کے اندر دیکھی ہیں۔ اور تجارت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کس قدر عمدہ نفع ہوا، وہ اس قدر متاثر ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت زیادہ متاثر ہوئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بیوہ عورت تھیں اور بہت مالدار بھی تھی، تجارتی سامان بھیجتی تھی، اور بڑے بڑے مکہ کے سردار ان سے نکاح کرنے کے لیے پیغام بھیج چکے تھے۔ بڑے بڑے سرداروں کے یہاں سے نکاح کا پیغام آیا، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تمام پیغامات کو رد کر دیا تھا۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور خوبیاں سنی ہیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ حالانکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 40 برس کی ہیں، اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریفہ جو ہے وہ 26 برس اور بعض کے نزدیک 25 برس ہے۔ تو 40 سال کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہیں، جوان مرد ہیں، خوبصورت ہیں اور ایماندار ہیں۔ پورے مکہ کے اندر صداقت اور امین کا لقب ملا ہوا ہے، دور دور تک آپ کی خوبیوں کے چرچے ہیں، اور اتنی زبردست خوبصورتی ہے کہ اب میں آپ سے کیا بتاؤں۔ کسی شاعر نے یوں لکھا ہے، میں اس خوبصورتی کو اپنے لفظوں میں کیسے بیان کروں۔ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورق، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں۔ یعنی اتنی خوبصورتی ہے۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک حدیث میں فرماتی ہیں کہ جب زلیخا اور اس کی سہیلیوں نے اور اس کے شہر کی عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، چاقو سے نیمبو کاٹنے کی جگہ اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ اگر میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تو اپنے ہاتھ کاٹ لیتی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی ہے، اور اس قدر خوبصورت ہونے کے باوجود اور اس قدر حسین اور جمیل ہونے کے باوجود، اس قدر جوانی ہونے کے باوجود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے پیغام کو قبول کر لیا۔ یہ صرف اس لیے قبول کیا تاکہ آنے والی نسلیں یہ دیکھ سکیں کہ ایسی بھی شادیاں ہو سکتی ہیں، ایسے بھی نکاح ہو سکتے ہیں جس میں بیوی کی عمر 40 برس ہے اور شوہر کی عمر 26 برس ہے، اور وہ 26 برس کا نوجوان ہے، خوبصورت ہے، اور یہاں 40 برس کی بیوی ہے اور وہ بھی بیوہ ہیں اور بچے بھی ہیں۔
تو یہ امت کو دکھانا اور یہ سمجھانا تھا کہ دیکھو آنے والے وقت میں جب تمہیں اس طرح کے مسائل پیش آئیں تو تمہیں کیا کرنا ہے۔ شادی کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 برس اور آپ کی عمر 25 سال۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں، اور یہ نکاح پڑھایا گیا ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور 500 طلائی درہم پر نکاح ہو گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا۔ آپ کی عمر 25 برس ہے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 برس ہے، اور 25 برس اللہ کے نبی کے نکاح میں رہی، 25 برس رہی، اور حضرت ابراہیم کو چھوڑ کر باقی ساری کی ساری اولاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں حضرت خدیجہ سے ہی ہوئی، اور نبوت مل جانے سے پہلے ہی اور اسلام آنے سے پہلے ہی اور ان کے انتقال سے پہلے ہی سے ان کا نام طاہرہ تھا۔ اس لیے جو ان کے پچھلے شوہر تھے ان سے جو اولادیں تھیں ان کو بھی بنو طاہرہ کے نام سے ہی بلایا جاتا تھا، پکارا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی، بہت زیادہ الفت تھی، بہت زیادہ لگاؤ تھا۔ جب ان کا انتقال ہوا ہے 25 برس اللہ کے نبی کے نکاح میں رہ کر، تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں اتارا اور خود اپنے ہاتھوں سے تدفین فرمایا۔ اس وقت تک نماز جنازہ تو نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی کی محبت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے ایسی زبردست محبت تھی۔ نبیوں کے بعد سب سے پہلے اگر کسی عورت پر سلام آیا ہے اللہ کا تو وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر سلام آیا۔ سب سے پہلا سلام نبیوں کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک عورت ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیوی ہیں، ان پر اللہ رب العزت نے سلام بھیجا۔ اور یہ سلام بھیجنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ ساری جان، سارا مال، سارا وقت، سارے جذبات، سب کچھ اللہ اور اللہ کے رسول کے دین پر لگا دیا۔ اتنی مالدار عورت تھی، اتنا سب کچھ تھا، لیکن جب انتقال ہونے لگا تو گھر کے اندر اتنا اندھیرا تھا کہ اس میں کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ کسی شخص نے یہ سوال کیا اللہ کے نبی سے، اس زمانے میں آپ چراغ جلا لیتے؟ تو آپ نے فرمایا ہمارے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، اگر تیل ہوتا تو ہم اتنے دن کے فاقے سے تھے کہ ہم اس کو پی لیتے۔ تو ساری جان، سارا مال دین پر لگا دیا۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، نبوت کا ظہور ہوا اور آپ غار حرا سے اتر کر آئے اور بے تحاشا گھبرائے ہوئے، پریشان، اور بخار آپ کو چڑھ رہا تھا اور تمام آپ کی حالت خراب تھی اس وقت جب آپ وہاں سے تشریف لائے، اور آ کر آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا گھر میں آ کر کہ مجھے کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دو، تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور آپ بے انتہا پریشان ہو گئی۔ کمبل اڑایا اور پھر کبھی کسی کے پاس گئیں معلومات کرنے کے لیے یا دوائی وغیرہ کرنے کے لیے۔ تو جب آپ کو افاقہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ساری بات بتائی کہ اس طرح سے غار حرا میں ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے آ کر مجھے دبایا اور اس نے آ کر مجھ سے کہا پڑھو اقرا، اور میں نے اس سے کہا کہ میں تو امی ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس نے پھر مجھے دوبارہ دبایا اور پھر تبارہ دبایا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو آپ نے جب بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اللہ کا نبی ہوں اور یہ اللہ نے نبوت کا ظہور میرے اوپر کیا ہے، اور کون میری بات مانے گا اور کون میری بات سنے گا، اور سارا عرب مخالف ہو جائے گا، سارے عرب ایک کمان سے تیر چلائیں گے اور میں اکیلا کیا کروں گا اور کیسے ہوگا۔ تو اس وقت سب سے زیادہ ہمت دینے والی، سب سے زیادہ حوصلہ دینے والی، سب سے زیادہ سہارا دینے والی اور سب سے پہلے یہ کہنے والی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب سے پہلے دعوت دینے والے ہیں اور میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والی ہوں، وہ کوئی اور نہیں تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔
جنہوں نے ایسے وقت میں جب کہ ہر چیز آپ کی مخالف ہو چکی تھی اور ہر چیز آپ کو ستانے کے لیے تیار تھی، کوئی آپ کا حامی اور مددگار نہیں تھا، دنیا میں کوئی سہارا نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو آپ کو سہارا دیتا، اس ایسے حال میں جب کہ ہر چیز نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہو، اس حال میں بھی اگر کوئی سہارا دینے والی تھی تو وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، جنہوں نے یوں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جنہوں نے یہ کہا کہ میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی ہوں اور میں سب سے پہلے آپ کے اوپر ایمان لانے والی ہوں، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، آپ کی ایک ایک بات حق ہے، سچ ہے، میں اس کو دل سے تسلیم کرتی ہوں اور میں آپ کا ساتھ دوں گی چاہے ساری دنیا آپ کی مخالف ہو جائے۔ تو وہ کون ہیں؟ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں سے ہم سب کو منتفع فرمائے، آمین اللہم آمین۔